تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قاریہ۔ سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: عظیم حادثہ۔ وہ عظیم حادثہ کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ عظیم حادثہ جس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند، پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ من پسند زندگی گزارے گا، اور جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد عظیم حادثہ جو حادثے کے لیے انسان کو کھٹکھٹاتا ہے اور اجسام پھٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے یعنی وہ کس وجہ سے ہے۔ لفظ ما اس کی عظمت، شان اور اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا، لہذا دوبارہ لفظ القاریہ کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ یہ لفظ ہولناکی کو زیادہ واضح کر رہا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس لفظ کو اس لیے بیان فرمایا کہ وہ حادثہ بہت خوفناک ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ عظیم حادثہ کیا ہے، اور جس چیز نے آپ کو آگاہ کیا کہ وہ کیا ہے، یعنی اے نبی آپ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اس لیے کہ وہ حادثہ کسی کی بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اپنی کثرت کی وجہ سے اور اپنی پستی کے سبب اور اپنے منتشر ہونے اور مسترب ہونے کی بنیاد پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہوں گے۔ مختلف رنگوں کی اون جو دھنکی ہوئی ہو، اس کے اجزاء کے جدا جدا ہونے کے سبب اور فضاؤں میں اڑنے کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں حسنات، نیکیوں کے پلڑے، یعنی اس کے مختلف النوع حسنات مقدار کے اعتبار سے وزنی ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ من پسند زندگی گزارے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے زندگی میں جینے میں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے پسندیدہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوں گی، یعنی ایسی نیکیاں نہیں ہوں گی جن کو اہمیت دی جائے، یا یہ کہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گی۔ اور وزن اور میزان کے بارے میں تحقیق سورہ اعراف کی آیت 144 145 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس کی طرف ایسے ہی پناہ لے گا جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے۔ اور ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس سے مراد الراس کھوپڑی ہے، وہ سر کے بل جہنم میں لوٹتا رہے گا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ وہ سر کے بل اس میں لڑھکتا رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ، حامیتن ذات ہما، یعنی شدید حرارت والی آگ۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی سورہ قاریہ پڑھتا ہے اور اکثر پڑھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال کو تسلیم کرنے سے محفوظ رکھے گا اور روز قیامت جہنم کی تپش سے بچائے گا۔